دنیا کی سب سے انپریڈکٹیبل چیز نفس ہے. یہ اتنا عجیب ہے, اس پوری کائنات میں شیطان رب کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا, پتا آپ کو؟ جتنا شیطان جانتا اتنا جانتے کوئی نہیں تھا. اس کو تو پتا تھا, وہ تو صرف ایک بات نہیں مانی اس نے, آگے نہیں کھڑا ہوا, ایک بات نہیں مانی اس نے. اس پوری کائنات میں صرف ایک عجیب چیز ہے انسان کے اندر, وہ نفس ہے جو کھڑا ہو جاتا ہے. اسی لیے تو رسوا ہوتا ہے, اسی لیے تو تکبر زیب نہیں دیتا, اسی لیے تو سرکشی زیب نہیں دیتی, اسی لیے تو دنیا کے سارے بڑے سرکش وہ عبرت ہے اس وقت. انپریڈکٹیبل, انپریڈکٹیبل. اور اس کا صرف ایک ہی سولوشن ہے, اس کو کبھی نہ ماریے گا. یہ میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتا دوں, نفس ایور اینڈ ایور نہیں, کبھی نہیں ہو سکتا. جو بھی دعویٰ کرتا غلط کرتا ہے. پورا صوفیزم بیسڈ کرتا ہے, اس کو کمزور کرنا ہوتا ہے. صرف کیا کرنا ہوتا ہے, اس کو کمزور. اس کی خوراک ہے, اس کی خوراک ہے بد زبانی, اس کی خوراک ہے بد لحاظی, اس کی خوراک ہے حق جمانا, اس کی خوراک ہے تکبر, اس کی خوراک ہے بے پرواہ ہو جانا, خوراک ہے اس بے غم سا رہنا. یہ غم بھی بڑی کمال کی چیز ہے, یہ بھی آپ کے نفس کو کہیں توڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو روح کو سوار بنانا ہے, نفس کو گھوڑا بنانا. اس طرح کی نا ویڈیوز آپ نے دیکھی نا, ایک بندے نے اگلے کو کہا, پھر اگلے کو اگلے کو نے, اگلے کو اگلے نے کہا, اگلے کو اگلے نے کہا, آخر میں جو پوچھا گیا تو پتہ لگا وہ درمیان میں کیا چیز ایڈ ہوئی ہے, پرسپشن. پرسپشن کہاں سے ایڈ ہوئی ہے, وہ کہاں پڑی ہوتی ہے, وہ ادھر ہوتی ہے. یعنی ممکن ہے کہ ایک چیز جو چل رہی ہے, اور یہ کچھ بھی غلط نہیں ہے, نہ وہ غلط ہے, نہ میں غلط ہوں, نہ آپ غلط ہیں. میرا بیسک تھیسس کیا تھا, جہاں کھڑے ہو کے میں نے تھرو کیا تھا پورا فلسفہ اپنا, وہ یہ تھا کہ زندگی میں بہت زیادہ ججمنٹل نہ ہو, چیزوں کو تھوڑا سا وقت دیا کریں, چیزیں, واقعات, ایونٹس اپنے معنی خود کھول دیں. اچھا, جو جلدی سے آپ نے کھلا پرسپشن بنائی ہے نا, وہ آپ کے مائنڈ کی پرسپشن ہے, چیزیں ویسے نہیں ہیں. سر اب اس کی کوئی ایگزامپل دیں گے؟ میں بڑی مثال. آپ کو کبھی ایسے ہوا کہ کچھ جان کے بعد میں پچھتاوا ہو, اوہو سیڈ, یہ تو بڑا غلط ہوا, ایسے نہیں, مجھے ایسے نہیں سوچ, بعد میں کہنا ہو سوری سر ویری سوری, ہوا کبھی ایسے؟ کبھی شرمندگی کا احساس ہوا؟ اچھا کہیں نہ, ویسے ہم لوگ اس بیماری کا عادی پتہ کیسے ہوتے ہیں, ہم اپنے آپ کو شرمندہ بھی نہیں ہونے دیتے. جیسے ہی ہم شرمندہ ہونے لگے, نہیں میں نہیں ہو سکتا. کچھ بندے کو نا کچھ خاص مائنڈ کی کیفیات میں جاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے, کسی کو شرم دلائی جائے, کہتے نہیں کوئی اور بات کریں. دنیا میں نا یہ تھوڑی سی بستی محسوس ہونا کمال کی چیز ہے, یہ کبھی کبھی کروایا کریں کسی سے. میں مذاق نہیں کر رہا, کوئی ایسا ضرور زندگی میں ہونا چاہیے جو تھوڑا سا نا آپ کو کہہ سکے کہ یار اکیلا, جہاں ہمیں اصل میں کیونکہ سارا بھرے مجموع میں کہا ہوتا ہے, ابا جی نے چوراہے میں کھڑے ہو کے کہا ہوتا ہے, شادی اور خاندان کے فنکشن میں کھڑے ہو کے کہا ہوتا ہے, سالگرہ کے موقع پہ کہا ہوتا ہے. ہمیں کبھی کسی نے اکیلا بیٹھ کے تھوڑا شرمندہ نہیں کیا ہوتا کہ جو تمہاری پرسپشن ہے, اچھا وہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ کہا نہیں ہوتا. جیسے ہی نفس کو شٹ اپ کال یا انسلٹ ملتی ہے نا, وہ مرتا ہے. اٹس لائک اے پنچ, اس کو ہوتا ہے وہ بخلاہٹ, اس کو ایسا زندگی میں 8-10 بس ستھری طرح ہوا ہو نا بندے کے ساتھ, تو بندہ پرسپشن پہ نہیں چلتا, بندہ ٹائم دیتا ہے چیزوں کو, تھوڑا سا ٹائم. اب آپ کی پرسپشن اور ریئلٹی میں فرق ہے. میں نے کیا کہا, پرسپشن اور ریئلٹی میں, پرسپشن سے اگر آپ کو غلط پرسپشن سے آپ کو اگر گلٹ نہیں ملا, انسلٹ نہیں ملی, شرمندگی نہیں ملی, آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ کچھ غلط ہے, آپ ٹھیک نہیں ہوگے. آپ کا مائنڈ عادی ہو جائے گا پرسپشنز بنانے کا, پری سپوز کرنے کا, سیلف سپوز کرنے کا. اور یہ اتنی خطرناک عادت ہے, میں آپ کو بتاؤں, جتنوں کو شک کی بیماری ہوتی ہے نا, میں رشتے کی شک کی بات کروں یا زندگی میں کسی بھی چیز میں شک کی بات کروں, اس کی وجہ یہ پرسپشن. اور بندہ اس کو جسٹیفائیڈ کرتا ہے, میں کیا کروں, میرے ساتھ تو ایسا ہوا نا. بندہ کہیں رک کے, اب دیکھیں میری بات سنیں, آپ کے پاؤں میں جوتے میں ایک پتھر آ گیا جس کی وجہ سے چلا صحیح نہیں جا رہا, رک کے نکال دو نا, اپنا علاج کرو نا, تھوڑی دیر کے لیے خود ہی کرنا پڑتا ہے. کچھ چیزوں کو سیلف مینجمنٹ سے ہی ٹھیک کیا جا سکتا ہے, آپ کو پتہ لگے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ, میرے بیٹے, آپ کا کیا نام ہے, بچہ کیا نام ہے, اقرا نے بولا, ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے. میں ایک نا بحریہ کے آڈیٹوریم میں لیکچر دے رہا ہوں, بھرا ہوا آڈیٹوریم. میں نے ایک ایکٹیویٹی کری, میں نا پرسپشن, مائنڈ میپ اور ریئلٹی کو سمجھانے کے لیے ایکسرسائز کرواتا ہوں. ابھی بھی کرتے ہیں, مثال نے, میں وہی ایکسرسائز ریپیٹ کر رہا ہوں. اپنا رائٹ ہینڈ اوپر کریں, سب رائٹ ہینڈ اوپر کریں, اوکے, اینڈ فالو می, کلوز یور آئیز پلیز, کلوز یور, آنکھیں بند کر لیں.
اس ہاتھ کو فزیکلی موو کرتے ہوئے نارتھ کی طرف لے جائیں. نارتھ کو شمال غالباً کہتے ہیں. سٹاپ, یہیں ہاتھ روکی رکھنا ہے, آنکھیں کھول لیجئے, ہاتھ یہیں رہیں اور گھوم کے ذرا کلاس کو دیکھیں. تھینک یو. ہاتھ نیچے. کئیوں کا نارتھ ادھر, کئیوں کا نارتھ ادھر, کئیوں کا نارتھ ادھر, کئیوں کا نارتھ پیچھے, کئیوں کا اللہ جانتا ہے. اچھا, کئی ایسے مہربان تھے, پہلے نون لیگ بعد میں پی ٹی آئی, انہوں نے نارتھ ہی بدل دیا. ٹھیک ہے. اچھا, کئیوں کے پاس جرت ہی نہیں تھی, انہوں نے کہا ان کا ہاتھ کہاں, نارتھ ادھر تھا, نارتھ ادھر تھا, یہ کارنر والی بیلٹ میں نارتھ تھا. لیکن ہم نے کیا کیا, ہمارے مائنڈ نے کیا کیا, ہمارے مائنڈ نے نارتھ وہ سوچا جو مائنڈ میں آیا ہے. یا پھر چلو ہم نے کہا یار کیا ہو جائے گا, سر نے خود ہی کا کوئی مسئلہ تو نہیں نا, ادھر کر دیتے. کہیں نہ کہیں تو پھینکنا تھا نا نارتھ کو. اچھا, میں یہی ایکٹیویٹی اس آڈیٹوریم میں کرا, اگر سنیے گا دھیان سے کیا ہو. جب میں کروا رہا, ایک سامنے میرے بندہ بیٹھا ہوا ایسے پہ, بالکل اس کے ہاتھ یہ. اچھا, یہ جو پکچر یا باڈی لینگویج ہوتی ہے بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے, یہ بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے. اس میں پوری کی پوری سائنس ہوتی ہے. مثلا میں یہ جا کے نا لیکچرز دے کے پولیس اکیڈمی میں جاتے ہیں, تو میں فرض کرے میں ٹرینر ہوں, میں نے لیکچر دیا, میں یہاں بیٹھ گئی ہوں, یہاں میں فوج کا لیکچر دے کے نکلوں, میں بیٹھ گئی. تو یہ جو اسپیکر اس دن ہوتا ہے نا, وہ یہ بیٹھا ہوتا ہے, اس کی باڈی لینگویج یہ ہوتی ہے. جو ساری اس طرف کی رو ہے اس کی ٹانگ ادھر ہوتی ہے, اور جو ادھر کی اس کی ٹانگ ادھر ہوتی ہے, بے شک جنرل ہو. اس بندے کی باڈی لینگویج یہ تھی. دس از اے باڈی لینگویج آف سائن دیٹ یو آر ا کنگ. اکڑ. اچھا, ٹانگیں تانگیں نہیں, اٹس نہیں دس. آپ دیکھیے گا کبھی آپ فوج کے جوانوں کا کوئی ہو رہا ہو, چیف اسپیچ کر رہا ہو, وہ سارے دے آر سٹنگ لائک دے آر بریو, دے آر سمتھنگ. تو میرے سے وہ سامنے بندہ بیٹھا ہوا ایسے کر رہا, جب وہ نہ شامل ہو, ہاتھ اوپر کرے, نہ کے بند. یعنی مجھے نا بڑا غصہ چڑھا. And this is my perception because I am a student of body language, اور میرا بڑا کام ہے ساری زندگی بندے کو دیکھنا, فوراً سکین کرنا, میری عادت بن چکی, کام ہے نا, میرا پروفیشن ہے. تو میں نے فوری طور پہ پرسپشن یہ بنائی. اب میرے مائنڈ نے پرسپشن کیا بنائی, میں نے کہا یار یہ کیا سٹبن سا اور اکڑو سا جنرل سا بنا بندہ بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے غصے سے کہا, اور بھائی آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, مطلب یہ میں بڑا اس میں آ گیا ہوں, میں کنٹرول میں ہوتا ہوں, اور بھائی آپ بھی. تو اس کے ساتھ نے کہا سر ہی از بلائنڈ, ہی از بلائنڈ. وہ بندے کا نام تھا شواز بلوچ, آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے شواز بلوچ. ٹھیک ہے, اب میں مرتے مرتے بچوں گاڑی اور دن میں آ رہا, چھوڑ. شواز بلوچ. تو شواز بلوچ ہمارا نیوی کا ایک شاندار آفیسر ہے. ٹھیک ہے, ہمارا اسپیکر بھی, کئی دفعہ لیکچرز بھی ہم نے اپلوڈ ان کے کیے ہوں. شواز بلوچ کی کا چیلنج یہ ہے کہ وہ اچھی خاصی لائف جی رہا تھے, کوپریشن غلط ہوا اور وہ آنکھوں کی بینائی. آپ یقین کریں جیسے ہی لیکچر ختم ہوا, سیشن ٹی ٹائم آیا, میں نے جا کے گھٹنے پکڑے, میں کہیں یار مجھے معافی پلیز, ہماری دوستی ہوگی. وہ اس معذرت سے چیزیں کیا ہو جاتی ہیں, یاد رکھیے دنیا کے کسی ریلیشن اگر معذرت نہیں ہے, سوری نہیں ہے, معافی نہیں ہے, سرنڈر کرنا نہیں, کبھی جھک جانا نہیں ہے, وہ ریلیشن مضبوط نہیں ہوتا. جتنے دنیا کے ریلیشنز کانٹریکٹ خراب ہوتے ہیں, ختم ہوتے ہیں, فنش ہو جاتے ہیں, اس خراب ہونے فنش ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے اس میں احساس غلطی نہیں ہوتا, احساس ندامت نہیں ہوتا. یہ فیلنگ کہ میں غلط ہو سکوں. اور اب ذرا سنیے گا, یہ فیلنگ کہ میں غلط نہیں ہو سکتا, یہ کہاں سے آتی ہے, یہاں رکھ لیجئے گا اس کو, یہ نفس سے آتی ہے. یہ ڈومین کس کی ہے؟ آپ نے اپنے خیالوں کو پڑھنا ہے کہ خیال آتا کہاں سے. جب بھی خیال آپ کا کیلکولیٹ کرنے پہ ہوگا نا, وہ مائنڈ سے آئے گا. مائنڈ کا سب سے بڑا, مائنڈ کے پروڈکٹ دیکھیں, پروڈکٹ ہے نا, خیال از اے پروڈکٹ. خیال اگر پروڈکٹ ہے تو یہ پروڈکٹ اگر مائنڈ سے آیا ہے, مائنڈ کی فیکٹری سے نکلا ہے, حساب میں ہوگا. اس لیے مائنڈ کا ہر خیال حساب کرتا ہے, میرا کیا ہے, میں نے کیا کیا, مجھے کیا ملا, مجھے کیا دو گے, میں کرتا رہا, تم نے نہیں کیا, تم نے کیا, میں نے نہیں کیا, گن کے دیکھ لو, پیچھے مڑ کے دیکھو, حساب کرو. یہ سارے خیال کہاں سے آتے ہیں؟ کمپیرزن, اس کو دیکھو, مجھے دیکھو, اٹس کالڈ مائنڈ. جب بھی کبھی خیال ہے جس میں سیکریفائز ہے, اپنا آپ چھوڑنے کا ارادہ ہے, مائنڈ نہیں ہے, ہارٹ ہے. دل جب سوچے گا قربانی کا سوچے گا, دل جب سوچے گا, دل کی پیداوار, دل کی پروڈکشن,
ٹھیک ہے جی. آپ نے دیکھنا کوئی کتنا بڑا ہے, دماغ میں بڑا ہے یا دل میں بڑا ہے. جن لوگوں کے تخمینے, اندازے, کیلکولیشن, حساب, پرسپشن اباؤٹ بزنس, آنے والے دن, مائنڈ کی گیمیں ساری, کئیوں کے بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں. صوفی کا دل بڑا ہوتا ہے. دل کیا ہے؟ قربانی. یار دے دو, یار معاف کر دو, یار چھوڑ دو, یار اپنی جگہ دے دیتے ہیں, یار ہم کر دیتے ہیں, یار نہ لڑیں, یار ہار مان جاتے ہیں, یار ہم معذرت کر لیتے ہیں, یار ہم پیچھے ہٹ جائیں. یہ کہاں پر ہوں گے؟ یہ دل کے ہیں. نفس جب بھی کرے گا تو یاد رکھیے گا نفس کا سائن کیا ہے. نفس کا سائن کیا ہے؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا جی یہ خیال کہاں سے آیا؟ کیا خیال آیا جی؟ میں ٹھیک ہوں. یہ مائنڈ سے نہیں آتا. یہ مائنڈ کے پیچھے ایک اور کہیں دنیا میں ایک ایسا بیٹھا ہوا ہے کالا کلوٹا کتا. یہ میں نے کیوں کہا ہے؟ یہ بھی ایک میڈیٹیشن میں, مراقبے میں, سارا بجی جا کے جب ڈیپ مراقبہ کرتے ہیں نا, تو نفس کو جس نے بھی دیکھا ہے نا مراقبے میں, کتا دیکھا, چھوٹا کالا بکرا بھی دیکھا, بھیڑ سی بھی دیکھی, بلیک دیکھا. یہ کالا کلوٹا جو ہے نا, یہ کہیں نہ کہیں یہ خیال جو دیتا ہے نا, یہ کیا دے گا آپ کو؟ ایگوئسٹک, اکڑ, ضد, ہر دھرمی. اس لیے کئی لوگوں کے آپ کو خیال لگیں گے اس میں ایگوئسٹک اپروچ ہوگی. میں ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں نا, میں ہوں, کیسے ہو سکتا؟ نیب کا چیئرمین میرا کیا سائن دیٹ. یہ خیال کہاں سے آتا ہے؟ یہ خیال ہے کس کی پیداوار؟ نفس کی پیداوار, نفس کی. آئیے آپ کے سوال کی طرف. شیطان کا کیسے پتہ لگے گا؟ اب نفس, پرا نفس اور پرا شیطان میں کیسے فرق ہم نکالیں گے؟ جب بھی کسی خیال سے نا امیدی آئے گی نا, سر جی پکا سائن ہے. شیطان آپ کو ہمیشہ جس حالت میں خوش دیکھتا ہے نا, یا وہ ایسی بال پھینکے گا جس کو آپ نے کیچ کیا ہے, سائن دیٹ, نا امیدی, ہوپ ختم ہو گئی, کل نہیں دکھ رہا. آپ ایک ببل میں چلے گئے, اس ببل میں کوئی کھڑکی نہیں ہے, کوئی دروازہ نہیں, آپ کو لگ رہا ہے کچھ نہیں, آگے کچھ نہیں. یہی وہ سٹیٹ ہے جس میں لوگ سوسائڈ کرتے ہیں. یہ وہ سٹیٹ ہے جس میں سوسائڈ ہوتی ہے. کچھ نہیں دکھتا, بندہ آہستہ آہستہ اپنی کھڑکیاں بند کرتا ہے. پہلے وہ بندہ نہیں بند کرتا, وہ اس کو خیال بھیجتا ہے. شیطان خود تھوڑا بند کرتا ہے. شیطان تھوڑا آگے کہتا ہے کھڑکیاں ساری بند کرو, سوسائڈ کرنی. نہیں, شیطان خیال بھیجتا ہے. ایسا خیال بھیجے گا جس کو بندہ کیچ کر لے. وہ کیچ کرے گا, اس خیال سے نا امیدی بڑھ جائے گی. نا امیدی کا مطلب ہے اپرچونٹیز کو نہ دیکھنا, خیر کو نہ دیکھنا, رحمت کو نہ دیکھنا, اللہ کے کرم کا دکھائی نہ دینا. اس حالت میں کیا ہوگا؟ بندہ کہے گا یار مک ہی جائیں. پھر میں نے جس بھی شخص کی زندگی میں بیکاز دیکھا ہے نا, بیکاز از ناٹ اے ورڈ, اٹس اے اسٹیٹ آف مائنڈ. وجہ, علت معلول, کاز اینڈ افیکٹ, یہ جانچنا, یہ پرکھنا, یہ سمجھنا کہ ایسا کیوں ہے. بیکاز میں فیل ہوں, بیکاز میرے ساتھ دھوکا ہوا, بیکاز میری زندگی اچھی گزری ہے, بیکاز ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے اللہ مجھ سے راضی نہیں, بیکاز. جس بھی شخص کی زندگی میں ریشنلٹی اور بیکاز ہوگا نا, وہ بڑے پرسکون ہے. اس کا مطلب اسے پتا ہے نا. ادروائز اگر بیکاز نہیں ہے تو پھر سب کاز ہوں گے. ایدا قصور ہے, ابے دا قصور ہے, مامے دا ہے, مامے دی دھی دا ہے, فلانے دا ہے, علاقے دا ہے, صدر دا ہے, ملک دا ہے. بھائی یہ انسان کا سب سے بڑا ڈرامہ اپنے ساتھ پتا کیا؟ وہ الزام لگاتا ہے. سب سے بڑی ظلم کی چیز وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کسی پہ تھوپتا ضرور ہے. یہ مزاج ہے, ہم سب کو کہیں عادت ہوتی ہے کہ یار کوئی بھی ہے نا, ہم تھوپیں کسی پہ. لیکن سر قصوروار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نا. میں پھر کہہ رہا ہوں چلو جب ہوتے ہیں تب تو کہنا چاہیے. کئی دفعہ ہم ہوتے ہیں. نفس آپ, ایک بات بتاؤں, نفس آپ کے ناک میں مکھی نہیں بیٹھنے دیتا. وہ پہلی تھاٹ یاد رکھنی, آپ کو پتہ لگے گا یہ تھاٹ نفس سے آتی ہے کہ جی میرا قصور تو نہیں ہوتا, قصور دوسروں کا ہوتا ہے. جب بھی یہ خیال آتا ہے نا, اس کا مطلب ہے خیال کہاں سے آیا ہے؟ اس کا سورس ایک ہی ہے, وہ ایگو, وہ میں, وہ اپنے ہونے کا بڑا ایک یقین کہ نہیں جی مجھے آنے والا خیال جو ہے وہ الہام ہی ہے شاید.